نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، 10 امور قربانی میں سے آپ حضرات چوتھا امر جانور کی عمر کے متعلق سماعت کریں گے کہ جو ہم نے جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، اس جانور کی عمر کتنی ہونا ضروری ہے۔ فتویٰ سماعت کیجیے۔ فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا السنيج من كل جنس وإلا جزء من الظأن خاصة إذا كان عظيما ان الفقهاء قالوا الجزع من الغنم ابن 6 اشہر والسنی ابن سنۃ والجزع من البقر ابن سنۃ والسنی منه ابن سنتین والجزع من الابل 4 سنین والسنی ابن 5۔ فتویٰ یہ ہے، بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ ان سب کی عمر 1 سال کی ہونا ضروری ہے، اور گائے اور بھینس، قربانی والے جانور جو گائے اور بھینس ہو، ان کی عمر 2 سال کی ہونا ضروری ہے، اور جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال کی ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے فتویٰ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی جانور ہو، چاہے بکری ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے اور بھینس ہو، اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جزا اور ایک ہوتا ہے سنیج۔ ہر ایک جانور کے اندر، بکری کے اندر بھی جزا ہوگا، سنیج بھی ہوگا، اسی طرح گائے بیل کے اندر بھی جزا بھی ہوگا، سنیج بھی ہوگا، اسی طرح جو اونٹ ہے اس کے اندر جزا بھی ہوگا اور سنیج بھی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم مسنہ کے علاوہ کسی کو ذبح نہ کرو، جو مسن ہو، سنیج ہو، اسی کو ذبح کیا جائے، اور سنیج ہر جانور کے اندر ہوتا ہے۔ اب جزا اور سنیج یہ 2 چیزیں کیا ہیں، ان کو سماعت کیجیے۔ بکری کا ایک ہوتا ہے جزا، ایک ہوتا ہے سنیج۔ بکری کا جزا وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، اور اس کا جو سنیج ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے۔ ایسی گائے اور بھینس ہے، ان کا جو جزا ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے، اور جو ان کا سنیج ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اونٹ ہے، اونٹ کے اندر جو جزا ہوتا ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے، اور اونٹ کے اندر جو سنیج ہوتا ہے وہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جزا نہ ذبح کرو، تم سنیج ذبح کرو۔ سنیج یعنی وہ بکری اور وہ دمبا، وہ چھترا وغیرہ جس کی عمر 1 سال پورا ہو چکی ہو، وہ تم ذبح کرو۔ اور دوسری بات، وہ گائے، وہ بھینس، وہ بیل اور وہ بھینسا، اس کو ذبح کرو جس کی عمر سنیج ہو، یعنی 2 سال اس کی عمر مکمل ہو چکی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اونٹ ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ ذبح کرو کہ جو سنیج ہو، اونٹ جو سنیج ہو، اور اس کی عمر یعنی سنیج کی عمر جو ہوتی ہے وہ 5 سال ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جزا ذبح نہ کرو، سنیج وہ ذبح کرو، ہر جانور کے اندر جو سنیج ہو اسے ذبح کیا جائے۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز کی رخصت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزعا من الظأن۔ ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی جانور ذبح کرو وہ سنیج ہو، یعنی وہ عمر کا پورا ہو۔ بکری ہے تو 1 سال کی ہو، گائے بھینس بھینسا بیل ہے تو فرمایا وہ 2 سال کا ہو، اونٹ اونٹنی ہے تو وہ 5 سال کی ہو۔ لیکن فرمایا کہ الا ان یسر علیکم، اگر یہ تمہیں میسر نہ ہو، کوئی جانور نہ ملتا ہو، تو پھر فتذبحوا، پھر تم دمبا ذبح کرو، اور وہ جزا ذبح کرو، یعنی 6 ماہ کا وہ دمبا، کہ جو سال والے دمبوں کے اندر کھڑا ہو تو وہ سال کا لگتا ہو، ایسا دمبا 6 ماہ کا بھی ہو تو وہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ 6 ماہ کا دمبا، اسے بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ تو 5ویں چیز امور قربانی میں سے وہ ہے شرکاء اور ان کی تعداد، یعنی ایک جانور کے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں ایک جانور کے اندر۔ پہلے فتویٰ سماعت کیجئے۔ قربانی کا جانور اگر اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو،
فرمایا ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ کے اندر یجب ان یعلم ان النشاۃ لا تجزی الا عن واحد وان كانت عظیمۃ والبقر والبعیر تجزی عن 7۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ جو گائے اور والبقر والبعیر تجزی عن 7، ان کے اندر 7 آدمی کفایت کر جائیں گے، بکر کے اندر اور ابل کے اندر، اونٹ کے اندر اور گائے بھینس وغیرہ ہے ان کے اندر۔ فرمایا 7 آدمی ان کے اندر کفایت کریں گے۔ اور جو فرمایا کہ ان شاطہ کہ جو بکری ہے لا تجزی عن الا عن واحد، اس کے اندر صرف ایک ہی ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً، اگرچہ وہ بکری، وہ بکرا، وہ دمبا، وہ چھترا بہت وزنی ہو، بھاری ہو، موٹا تگڑا ہو، جیسے بھی ہو، فرمایا اس کے اندر صرف ایک ہی شریک ہوگا۔ یہ ہے فتویٰ۔ اب اس پر دلیل سماعت کیجیے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہلین بالحج۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر ہم نکلے تھے کہ فامرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ان نشترکا فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ۔ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کے اندر اور گائے کے اندر 7 شریک ہو جائیں، تم 7 شریک ہو جاؤ اس کے اندر، اونٹ کے اندر اور گائے کے اندر۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو جاؤ، اونٹ کے اندر بھی اور گائے کے اندر بھی۔ دوسری حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مع الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقر عن 7۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قربانی کی عام الحدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ والا جو سال تھا، حدیبیہ کے لیے جب وہ حدیبیہ کے مقام پر تشریف لائے، فرمایا اس دن ہم نے قربانی کی تو البدنۃ عن 7 والبقر عن 7، اونٹ کے اندر بھی ہم 7 لوگ شریک تھے اور جو گائے تھی اس کے اندر بھی ہم 7 لوگ شریک تھے۔ تو معلوم ہوا اونٹ اور گائے اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زائد شریک نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے زائد بھی لوگ شریک ہوں گے، کہ اونٹ کے اندر یا جو بڑا جانور ہے اس کے اندر 10 لوگ شریک ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی وہ لوگ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب 2 حدیثیں مبارکہ ایک دوسرے کے متضاد آ جائیں اور پھر ان دونوں حدیثوں میں سے ہم دیکھیں گے کہ اصحاب علیہم الرضوان کا کس بات پر عمل ہے، پھر جس بات پر عمل صحابہ کا ہوگا ہم اسی حدیث کو لیں گے، اسی دلیل کو لیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ علیہم الرضوان کا عمل کس بات پر ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کا عمل اسی بات پر ہے کہ جانور کے اندر 7 شریک ہو سکتے ہیں، ہر جانور کے جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے یا گائے ہے، اس کے اندر 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ کا یہی اجماع ہے اور اسی بات پر ان کا عمل ہے۔ تو گویا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے حدیبیہ والے سال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربانی کی اور اس کے اندر ہم 7 لوگ شریک ہوئے۔ دوسری بات، بکری کے اندر یا بھیڑ ہے، دمبا ہے، چھترا وغیرہ، اس کے اندر ایک آدمی شریک ہوگا، صرف ایک ہی آدمی اس کے اندر۔ آپ دیکھیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتاه رجلا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فقالا، اور آ کر کہنے لگا کہ ان علی بدنۃ، کہ یا رسول اللہ مجھ پر ایک اونٹ لازم ہے قربانی کرنا، اور انا موسر، میں مالدار ہوں، تو ولا اجد، میں اس کو پاتا نہیں ہوں کہ میں اس کو خرید لوں، میرے پاس کوئی ایسا وہ وسائل نہیں ہے کہ میں وہ اونٹ میرے پاس ہے نہیں جو مجھ پر لازم ہے، جو مجھ پر واجب ہے، جس کو قربانی کرنا، وہ میرے پاس ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اسے حکم ارشاد فرمایا کہ ان یبتاع 7 شیاۃ، 7 بکریاں خریدو، فتذبحن، ان 7 کو تم
ذبح کر دو۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے بدلے کے اندر 7 جانور 7 بکریاں مقرر فرمائی ہیں۔ تو اس سے ہمیں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہر بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 شامل ہو سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اس کے اندر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہر ایک بکری کے اندر ایک حصہ ہوگا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے بدلے کے اندر، چونکہ اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے 7 بکریاں مقرر فرمائی ہیں۔ فرمایا 7 بکریوں کو خریدو اور ان کو ذبح کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے جانور کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہوں گے، اور جو چھوٹا جانور ہوگا، بکری ہوگی، وہ ایک حصے کے اندر وہ ایک ہی بکری آئے گی۔ ایک بکری، یہ بات نہیں ہے کہ وہ موٹی تازی ہو، بڑی ہو، قد کاٹ کے اندر زیادہ ہو، گوشت اس پر زیادہ ہو تو اس کے اندر زیادہ شریک ہوں گے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں، ہر ایک حصہ ہوگا۔ ایک بکری کے اندر ایک ہی شامل ہوگا، ایک دمبے چھترے کے اندر ایک ہی وہ شریک ہوگا، اور جو دوسرے ہیں بڑے جانور ہیں، وہ اونٹ ہے یا اس کے ساتھ وہ ابل ہے، بقر ہے، وہ جاموس ہے، یہ گائے وغیرہ ہے، بھینس ہے، اونٹ، ان کے اندر 7 شریک ہوں گے اور ان کے اندر 7 ہی حصے شمار کیے جائیں گے۔ اور دوسری ایک اور دلیل ہے، قال ابن عمر اشاۃ عن واحد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بکری ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی بکری کے اندر ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی آدمی ہوگا، وہ ایک ہی کی جانب سے وہ ایک بکری ہوگی۔ لیکن جو بڑا جانور ہے اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زائد آدمی اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، اور 7 سے زائد آدمیوں کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ مسائل سمجھ کے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔